السلام علیکم، میں جواد سنجوئی آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہمارا ٹاپک ایک بڑا مسئلہ جو اس وقت ہمارے کسان دوستوں کو درپیش ہے کہ مارکیٹ میں پچھلے سال کا سیڈ ڈیلرز کے پاس موجود ہے اور بہت سے کسان اس پر پریشان ہیں کہ پچھلے سال کا سیڈ استعمال کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ ہائیبرڈ سیڈ ایک ایسی ٹیکنالوجی کے تحت بنایا جاتا ہے جس میں اس بیج میں بے پناہ مثبت کریکٹرز شامل کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک بہترین سیڈ ہوتا ہے۔ اس میں سب سے طاقتور کریکٹر اس کے اگاؤ کی صلاحیت ہے۔ ہائیبرڈ سیڈ میں اگاؤ کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک مین جینز ہوتی ہیں، جینیومز ہوتے ہیں۔ یہ ایک پیچیدہ طریقہ کار کے تحت ڈیولپ ہوا سیڈ ہوتا ہے، لیکن یہ حساس بھی ہے۔ مکئی ایک مہنگی فصل ہے، اس کا سیڈ کافی مہنگا ہے اور ظاہر ہے ہر انسان اس پر پریشان ہو سکتا ہے کہ ہمیں سیڈ کی سلیکشن میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اب آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ جو سیڈ آپ لے رہے ہیں مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز کے، لوکل میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، وہاں پہ تو ان چیزوں کی اہمیت بہت کم ہے، لیکن ملٹی نیشنل میں یہ چیز اہم ہے کیونکہ باہر سے سیڈ آتا ہے۔ اب میں آپ کو پہلے تو یہ بتاؤں کہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ جو سیڈ آپ لے رہے ہیں جس کی قیمت 14 سے 15 ہزار کے درمیان ہے ایک بیگ کی، تو وہ سیڈ پچھلے سال کا ہے یا اس سال کا فریش سیڈ ہے۔ ایک بیگ جب آپ لیتے ہیں تو بیگ کے اوپر ایک ٹیگ لگا ہوتا ہے، ایک پیپر لگا ہوتا ہے ایک سائڈ پہ جو سلائی کے ساتھ بیگ کے ساتھ لف کیا جاتا ہے۔ اس میں انگریزی میں ڈیٹ آف پروڈکشن لکھی ہوتی ہے۔ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس سیڈ کی ڈیٹ آف پروڈکشن کیا ہے۔ جو پچھلے سال کا سیڈ ہوگا، یعنی کہ ایسا سیڈ جو پاکستان آیا تو پچھلے سال تھا، پچھلے سال سیل ہونے سے رہ گیا، بچ گیا، تو کمپنی نے یہاں پہ اس کو سٹور کر لیا، ایک سال تک وہ ان کے سٹور میں پڑا رہا، اور ایک سال بعد اب بہاریہ کی کاشت سے پہلے نئے سیڈ کی بجائے زیادہ تر ڈیلرز کے پاس وہ پرانا سیڈ اویلیبل ہے اور ڈیلر حضرات وہ پرانا سیڈ سیل کر رہے ہیں۔ جو ایک پیپر بیگ کے اوپر سلائی کے ساتھ لف ہے، انگریزی میں پرنٹ ہوا ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوگا ڈیٹ آف پروڈکشن۔ اگر وہ ڈیٹ آف پروڈکشن 10/21 لکھی ہوئی ہے، 10 سے مراد 10واں مہینہ، 21 سے مراد 2021، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیگ پچھلے سال کا ہے۔ اور اگر اس ڈیٹ آف پروڈکشن پہ 10/22 لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب 10واں مہینہ اور 2022 سال ہے۔ اس کا مطلب وہ بالکل فریش سیڈ ہے۔ کچھ دوست یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ 10ویں مہینے میں کون سی مکئی اترتی ہے؟ تو جہاں پہ یہ مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز دنیا کے مختلف ممالک میں اپنے سیڈ کی بریڈنگ کرتے ہیں، جن میں ترکی ہے، تھائی لینڈ ہے، برازیل ہے، امریکہ ہے، انڈیا ہے، تو یہ مختلف ممالک میں اپنے سیڈ کی بریڈنگ کرتے ہیں اور مختلف ممالک میں مختلف وقت سے، پاکستان سے مختلف وقت میں کاشت کی جاتی۔ مثال کے طور پر امریکہ میں، برازیل میں، ارجنٹینا میں 10ویں مہینے مکئی پک کر تیار ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں 120 دن کی فصل ہوتی ہے، وہاں پہ اس فصل کی اوسط عمر 160 سے 180 دن ہوتی ہے۔ تو یہ مارچ کے نزدیک کہیں لگایا جاتا ہے اور پھر اکتوبر میں جا کے یہ برداشت ہوتا ہے۔ ایسے ہی ملتے جلتے موسم مختلف ممالک میں ہیں، ماں سوائے انڈیا کے، کیونکہ اس کا موسم ہمارے ساتھ بہت ملتا ہے۔ تھائی لینڈ ہے، ترکی ہے، برازیل ہے اور خود امریکہ ہے، یہاں پر 10ویں مہینے میں مکئی برداشت ہوتی ہے۔ اگر ترکی کی امپورٹ ہوگی تو اس پہ کوئی مہینہ تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے، تھائی لینڈ کی امپورٹ ہوگی تو اس پہ مہینے کا تھوڑا فرق ہو سکتا ہے، کہ مختلف ممالک میں مکئی کی برداشت کا وقت مختلف ہے۔ امریکہ اور برازیل میں عموماً 10ویں مہینے میں مکئی برداشت ہوتی ہے۔ انڈیا کا ہوگا، کچھ عرصہ پہلے 9108 انڈیا سے بھی آ رہا تھا، پچھلے سال 7024 ترکی سے آیا تھا، 6317
تھائی لینڈ کا بھی آتا ہے، امریکہ کا بھی آتا ہے، برازیل سے بھی آتا ہے۔ تو یہ مختلف سیڈ دنیا کے مختلف ممالک میں کاشت کرائے جاتے ہیں، بریڈ کرائے جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر یہ پیک ہو کے مختلف ملکوں کو ایکسپورٹ ہوتے ہیں، جس طرح پاکستان میں یہ بیج آتا ہے باہر سے۔ اسکرین پہ جیسے آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہ ٹیگ، وہ ایک سفید رنگ کا الگ سے پرنٹ ہوا کاغذ جو بیج کے بیگ کے ساتھ لگ تھا، اس پہ ڈیٹ آف پروڈکشن لکھی ہوئی۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیا پچھلے سال کا سیڈ کاشت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، مکئی ایک مہنگی فصل ہے، اس کا سیڈ کافی مہنگا ہے، اور آپ اپنی فصل میں بہت کچھ بہتر کر سکتے ہیں لیکن سیڈ تبدیل نہیں کر سکتے۔ ایک بار جو سیڈ لگا دیا جائے، وہ اچھا ہے، وہ برا ہے، وہ جیسا بھی ہے، اس کو آپ بدل نہیں سکتے۔ ایک پانی پہ کھاد کم دے دی، یا کوئی سپرے لیٹ ہو گئی، پانی لیٹ ہو گیا، وہ تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہے، آپ اس کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں۔ سیڈ کو آپ کمپنسیٹ نہیں کر سکتے، جو سیڈ لگ گیا وہ بدلا نہیں جا سکتا۔ اس لیے چاہے اس میں رسک فیکٹر 1% ہی کیوں نہیں۔ پہلے بتایا کہ ہائیبرڈ سیڈ میں جو سب سے مضبوط کریکٹر ہے وہ اس کے اگاؤ کی صلاحیت ہے، اور ہمیشہ جب کمپنی پچھلے سال کا سیڈ دوبارہ مارکیٹ میں لانچ کرتی ہے تو سب سے پہلے وہ اس کا جرمینیشن ٹیسٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اگاؤ کی صلاحیت چیک کرتے ہیں۔ اگر اگاؤ کی صلاحیت میں کوئی مسئلہ ہو تو وہ بیج لانچ نہیں کیا جاتا۔ اگر اگاؤ کی صلاحیت ٹھیک ہے تو وہ بیج مارکیٹ میں دے دیا جاتا ہے۔ لیکن پچھلے سال ہم 3087 کی 3 لاٹس میں یہ مسئلہ دیکھا تھا کہ وہ بھی ایسے 1 سال پرانا بیج جو پاکستان میں سٹور کیا گیا تھا، جب وہ موسمی مکئی میں مارکیٹ میں بیچا گیا، کسانوں کا اگاؤ نہیں ہوا، کسی کا 20% ہوا، کسی کا 40% ہوا، کسانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ کمپنی صرف ایک کام کرتی ہے کہ وہ کہتی ہے جی ہم بیج کے پیسے دے دیں گے، لیکن جب مکئی کی کاشت ہوتی ہے تو اس پہ صرف بیج لاگت نہیں ہوتا، بیج کے علاوہ بیج سے 4 گنا زیادہ لاگت سے وہ کاشت مکمل ہوتی ہے۔ زمین کی تیاری ہے، کھادیں ہیں، پری ایمرجنس ویڈیسائیڈ ہے، بیج کا زہر ہے، بیج ہے، لیبر چارجز ہیں، پانی ہے، مختلف آئٹمز اس میں شامل کر لیں تو اچھا خاصا ایکسپینس ہوتا ہے۔ اور میں یہ توقع کر رہا ہوں کہ اس بار ہم مکئی کی کاشت میں کم از کم 45,000 کے قریب لاگت ہوگی ہماری۔ اتنی مہنگی فصل میں، اور ہم سیڈ بھی پیسے دے کے لے رہے ہیں، نہ ادھار لے رہے ہیں، نہ اس پہ کوئی کم پیسے دے رہے ہیں، پورے پیسے وہ لے رہے ہیں سیڈ کے۔ تو آپ اپنے ڈیلر سے فریش سیڈ ڈیمانڈ کریں، 2022 کی پروڈکشن والا سیڈ ڈیمانڈ کریں، پرانا سیڈ مت لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سیڈ میں کوئی مسئلہ ہے یا وہ سیڈ ڈیمیج ہے، ایسی کوئی بات نہیں، یہ کہنا غلط ہوگا، کیونکہ میں نے ابھی تک اس سیڈ کے بارے میں ما سوائے اس کے کہ وہ اس کی ڈیٹ آف پروڈکشن میرے علم میں آئی ہے کہ اس بیج میں ڈیمیج ہے یا نہیں ہے، یہ الگ فیکٹر ہے۔ لیکن میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر اس میں رسک فیکٹر 1% بھی ہے تو ہم کیوں رسک لیں، جبکہ ہم پورے پیسے ادا کر رہے ہیں۔ آپ فریش 2022 کی پروڈکشن والا سیڈ فریش لیں، اس پہ کمپرومائز نہ کریں۔ ہوگا یہ کہ اب اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جب بہت سے کسان دوست اپنے ڈیلر سے اس پہ بحث کریں گے تو ڈیلر آپ کو کہے گا کہ جی ہم اس پہ آپ کو 1000 روپے چھوڑ دیتے ہیں، 500 چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ معمولی رقم ہے، اتنی مہنگی فصل میں 1000-1500 کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فریش سیڈ لیں اور فریش سیڈ ہی لگائیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کی اسکرین پہ اس کا نوٹیفیکیشن آئے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔